الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک میسیج گردش کر رہا ہے، بہت ہی زیادہ وائرل ہے کہ ممبئی کے مفتی سلمان اظہری نے نہایت ہی گستاخ رسول نرسنگھانند سرسوتی کو دہلی کے معروف و مشہور رام لیلا میدان میں مباہلے کی دعوت دی ہے. مفتی سلمان اظہری کے مطابق 17 رمضان المبارک 1442 ہجری بمطابق 30 اپریل 2021 کو اگنی پریکشا کی دعوت دی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان میں آگ جلائی جائے گی. اس کے بعد مفتی سلمان اظہری اور نرسنگھانند سرسوتی دونوں آگ میں سے گزریں گے. جو سچا ہوگا وہ محفوظ رہے گا. آگ میں کودنے کی بات کو نرسنگھانند نے قبول کر لی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگنی پریکشا شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے. اگرچہ مباہلہ روا ہے، جائز ہے اور درست ہے، اور اس کے معنی بالکل واضح ہیں. مباہلہ کہتے ہیں ان یجتمع القوم اذا اختلفوا فی شیء فیقولوا لعنت اللہ علی الظالم منا. لسان العرب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 71. دو فریق کا ایک دوسرے پر بد دعا کرنا کہ لوگ جمع ہوں اور کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو دونوں کے دونوں کہیں کہ ہم میں سے جو ظالم ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ مباہلہ کہلاتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے، اور اس سلسلے میں قرآن کا بھی بیان ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ہے: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں مباہلہ کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جب مباحثہ سے کام نہ چلے، جب مناظرہ سے کام نہ چلے، مناقشہ سے کام نہ چلے، اتمام حجت کے باوجود نہ مانے، تو آخری کام مباہلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں کے دونوں ظالم پر اللہ کی لعنت بھیجیں. لیکن اگنی پریکشا کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی 7145، صحیح مسلم کی 1840 نمبر روایت ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک سریہ کا امیر بنایا اور اس کے ماتحت لوگوں کو حکم دیا ان یطیعوہ، کہ اس امیر کی یہ سب کے سب اطاعت کریں. امیر ناراض ہو گیا اور اس نے لوگوں سے کہا: الیس قد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
تم سب کو میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ قالوا بلا، اس کے ماتحت لوگوں نے کہا کہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا حکم یہ ہے کہ تم سب کے سب لکڑیاں اکٹھی کرو، پھر الاؤ تیار کرو اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کی، آگ جلائی، الاؤ تیار کیا، اور جب اس آگ میں کودنے کا وقت آیا، فقام ينظر بعضهم الى بعض، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا انما تبعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرارا من النار افندخلها، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اس لیے کیے تھے کہ آگ سے بچ جائیں، تو ہم آگ میں خود کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ ہم آگ میں بالکل نہیں داخل ہوں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها، اگر یہ سب کے سب اس الاؤ میں داخل ہو جاتے، اس آگ میں داخل ہو جاتے، تو کبھی بھی نہ نکلتے، کبھی بھی نہ نکلتے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، آگ میں کودا جائے، اگنی پریکشا کی جائے، اور اس طرح سے وہ مباہلہ کی صورت اختیار کی جائے جو نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جذبات کے بجائے سنجیدگی سے کام لینا چاہیے اور اس اگنی پریکشا کی تائید نہیں کرنی چاہیے اور نہ یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ میرا صمیم قلب سے مفتی سلمان صاحب کو مشورہ ہے کہ آپ بے شک اس نرسنگھا سے مناظرہ کریں، مناقشہ کریں، ڈیبیٹ کریں جو اسلام کے دائرے میں ہو، لیکن اگنی پریکشا کرنا یہ شرعی نقطۂ نظر سے بالکل ناجائز، ناروا اور نادرست ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام میں دفاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے اسی طریقہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبات کے رو میں بہنے کے بجائے سنجیدگی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔